نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولیاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل احترام حضرات سامعین اعظام بزرگوں اور دوستوں، آج 15 ذی الحج 1443 ہجری جمعۃ المبارک کا بابر کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ دن کی خاص برکات سے ہم سب کے دامن کو مالا مال فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے یوم مبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ 18 ذی الحج سن 35 ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد خلیفہ سوم دور داماد رسول کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد تھے اور مظلوم مدینہ تھے کہ آپ کو وقت کا حاکم ہونے کے باوجود ظلماً قتل کیا گیا۔ 18 ذی الحج کو ہی یوم غدیر خم ہے۔ 18 ذی الحج کو خم کے مقام پر، غدیر خم کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جب آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کیا تھا اور یہ تاریخی کلمات ارشاد فرمائے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ بھی واقعہ عظیمہ 18 ذی الحج کو ہی ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب 18 ذی الحج کا دن 2-3 دن کے بعد آئے گا
تو اس حوالے سے ہم ضرور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں گے۔ 24 ذی الحج کو جو واقعہ ہے وہ مباہلہ آل محمد کا یہود کے ساتھ جو ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو عزت عطا فرمائی تھی۔ جب یہودی میدان سے بھاگے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ اپنے بال بچوں کو، خاندان والوں کو اور اپنے آپ کو لے کر آؤ، اور ہم بھی لاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کون سچا ہے، اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہوگی۔ جب یہودیوں نے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام حسن و حسین کو، حضرت علی و فاطمہ کو دیکھا تو وہ بھاگے کہ یہ وہ نورانی چہرے والے لوگ ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے خلاف بد دعا کہہ دی تو اللہ تعالیٰ ہم کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو یہ واقعہ عظیمہ بھی اسی ذی الحج کے مہینے میں 24 ذی الحج کو ہوا تھا۔ آج جمعہ المبارک کے اس مختصر سے خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، سرکار دو عالم کے دور داماد، ذو النورین، ذو الہجرتین، ذو البیعتین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل و مناقب اور آپ کی شہادت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 6 سال چھوٹے، واقع فیل سے 6 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا تعلق عرب کے ایک بہت بڑے قبیلے خاندان بنو امیہ سے تھا، اور عرب میں فوج کا جو محکمہ تھا وہ اسی خاندان کے پاس تھا، اور ان کے جو جھنڈے تھے، علم تھا، اس کے اوپر عقاب کا نشان بنا ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قبیلہ وہ اپنے اس عربی ماحول میں جب وہ مال و دولت کی حریص مالدار تھے، لیکن مال و دولت ہونے کے باوجود مال اور دولت کی محبت اور چاہت ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی، حریص تھے، اور اسی وجہ سے بخل اور کینہ اس خاندان کے لوگوں میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیاضی، سخاوت، دریا دلی عطا فرمائی۔ آپ نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی جو شراب نہیں پی، کبھی بدکاری نہیں کی، اللہ نے آپ کی طبیعت میں نفاست اور طہارت رکھی تھی۔ 34 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول فرمایا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تاجر تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے۔ آپ پارچہ جات یعنی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور آپ نے کئی بار قبل از اسلام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیے۔ دونوں کی طبیعت میں نفاست، طہارت اور پاکیزگی پائی جاتی تھی، نرم خو، نرم مزاج تھے، اور لوگوں سے پیار اور محبت کرنے والے، اور اپنے خاندان کے لوگوں پر مال لٹانے والے لوگ تھے۔ جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے کے کچھ دن کے بعد کتب سیرت اور کتب تاریخ یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح قبل از اسلام جو تھا وہ عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ ہوا تھا۔ ابی لہب جو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور عتبہ اس کا بیٹا تھا، اور ابھی تک حالت کفر پہ تھا۔ سرکار دو عالم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تو اس وقت کی بات ہے، حضرت عثمان غنی نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، جو کہ صاحبہ حسن و جمال تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ سیدہ بنت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہانت کرتی تھی، کاہنہ تھی، ہاتھ دے کر مستقبل کے احوال سے آگاہ کرتی تھی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنی خالہ سعیدہ کے پاس آئے تو حضرت سعیدہ نے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ دیکھا، ہاتھ دے کر کہا کہ عثمان، میرا علم بتاتا ہے کہ عنقریب تجھ کو مکے کی ایک خوبصورت خاتون، ایک عظیم انسان کی عظیم بیٹی نکاح میں ملے گی جس کا نام رقیہ ہے، جو جناب محمد کی بیٹی ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں متعجب ہوا کہ ایک ایسی عورت کے بارے میں مجھے بتایا جا رہا ہے جو پہلے کسی اور مرد کی بیوی بن چکی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کو خالہ کہتی ہیں کہ جناب محمد پر اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے اور ہوگا، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، تم قرآن کی تعلیمات کی اتباع کرو، پیروی کرو اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ تم کو عزت عطا فرمائے گا۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت عثمان اٹھے، جب باہر نکلے تو گلی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو ان سے اپنا یہ سارا معاملہ بیان کیا کہ میری خالہ نے مجھے یہ بیان کیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں عثمان تیری ماں تجھ پر روئے، تو عقل مند انسان ہے، زیرک انسان ہے اور تو تاجر ہے، عرب کا بہت امیر انسان ہے، تو خود ہی سوچ لے کہ یہ بت جو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، کوئی مٹی کا ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی لکڑی کا ہے، کیا یہ بت ہمارے خدا ہو سکتے ہیں جو اپنے بننے میں ہمارے محتاج ہیں؟ کیا ہمارے یہ خالق اور مالک ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ہی محتاج ہیں بننے میں اور ہمارے ہی محتاج ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں۔ اگر اس بت پر مکھی بیٹھ جائے تو اپنے اوپر سے یہ مکھی بھی اٹھا نہیں سکتے ہیں، تو ہم کو یہ تکلیف کیسے پہنچا سکتے ہیں یا ہم سے تکلیف کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اے عثمان، یہ بت جو ہاتھ سے تراشیدہ ہے یہ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو وہ ہے جس نے کائنات کو یہ رونقیں عطا فرمائی ہے، زمین و آسمان اسی کی تصرف میں اور زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب صدیق اکبر کو کہا کہ آپ اسلام مجھ پر پیش کریں، مجھے اسلام کا تعارف کرائیں، اسلام کیا کہتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے بڑے خوبصورت پیرائے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی جب تعلیمات سے آگاہ کیا تو آپ کا دل پسید کیا، نرم ہو گیا، اور آپ نے کہا اے ابوبکر ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو کلمہ پڑھایا اور حضور کی بارگاہ میں لائے اور سرکار کو آ کر بتایا کہ عثمان آپ کی زیارت اور ملاقات کے خواہش مند ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرف بازیابی عطا فرمایا اور حضور کے ہاتھ پر آ کر آپ نے دوبارہ بیعت اسلام فرمائی اور تجدید ایمان کے لیے حضور پاک کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ نے کلمہ پڑھا۔ اور جس ہاتھ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی تھی، کتب تاریخ اور کتب سیرت بتاتی ہیں، پھر وہ ہاتھ زندگی بھر نہ کسی کافر کے ہاتھ میں دیا اور نہ اس ہاتھ کو شرمگاہ پر لگایا۔ یہ حیا اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام آپ کے دل میں اللہ پاک نے ڈالا کہ جس ہاتھ کو میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے مس کیا، اب وہ ہاتھ کسی ناپاک کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو حیا عطا فرمائی، اور حیا ایمان کا خاصہ ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں الحیاء من الایمان والایمان من الجنہ، فرمایا حیا بندے میں ایمان جو ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے اور ایمان بندے کو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ والبذاء من الجفاء والجفاء من النار، اور بے حیائی یہ بے ایمانی کی علامت ہے، جو بے ایمان ہے وہ بے حیا ہوگا اور جو بے ایمان ہوگا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے اس پیارے صحابی کو حیا ایسی عطا فرمائی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں اپنے گھر بیٹھی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرما تھے، چارپائی پر سرکار لیٹے ہوئے تھے، اور سرکار کی کیفیت یہ تھی کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پنڈلیاں مبارک ننگی تھی۔ جب انسان مجلس میں بیٹھتا ہے تو انسان اپنے آپ کو سمیٹ کر اپنے لباس کا خیال رکھتا ہے، کوئی بے ادبی نہ ہو، کوئی ایسی ناشائستہ حرکت نہ ہو
کہ لوگوں میں مجھے بدتمیز کہا جائے، لیکن جب انسان اپنے گھر میں، اپنے اہل خانہ میں، اپنے بیوی بچوں کے پاس ہوتا ہے تو انسان بڑا ان کے تکلفات سے ہٹ کر ہوتا ہے، قمیض اتار دیتا ہے، قمیض بنین پہنی ہوتی ہے، سلوار میں یا میلی میں ہوتا ہے، پگڑی سر سے اتار دی جاتی ہے، ٹوپی اتار دی جاتی ہے، تو انسان کا گھر کا زندگی گزارنے کا انداز باہر سے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم جب محفل میں ہوتے تھے تو سرکار بہت زیادہ اپنی یعنی کہ شرم و حیا کا اہتمام کرتے تھے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ میری امت میں سے کسی بندے کو ناگوار گزرے۔ لیکن سرکار جب گھر تشریف فرما تھے، چارپائی پر لیٹے تھے، تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں ننگی تھی، سرکار نے جو اپنا تیبان تھا وہ ادھر چڑھایا ہوا تھا، دستک ہوتی ہے، آپ کی لونڈی پوچھتی ہے کون ہے، من دق الباب، دستک کون دیتا ہے؟ تو باہر سے جواب آتا ہے انا ابو بکر، میں ابو بکر آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی، جناب صدیق اکبر اندر تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، سرکار بدستور ایسے ہی رہے کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک ننگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم آئے، ان کو اجازت مل گئی، حضور کی بارگاہ میں دونوں دوست بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ جب تھوڑا سی وقت گزرتا ہے، دستک ہوتی ہے، تو سرکار نے کہا اپنی لونڈی سے ذرا پوچھو کون ہے۔ جب بتایا گیا کہ باہر عثمان غنی ہے، تو اما صدیقہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی، حضور پاک فوراً جھٹکے سے اٹھے، اٹھ کر سرکار نے اپنے لباس کو درست کیا، اپنی پنڈلیوں کو آپ نے کپڑے سے کور کیا اور اوپر بڑی چادر کر لی، پھر سرکار نے فرمایا کہ عثمان کو اندر بلاؤ۔ میں دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کہ میرے ابا جان آئے، فاروق اعظم آئے، سرکار نے یہ اہتمام نہیں کیا، اور عثمان کے آتے سرکار نے یہ اہتمام کیا۔ لیکن میں نے اس وقت نہ پوچھا، جب یہ تینوں دوست اٹھ کر چلے گئے مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا میرے سر کے سرتاج مجھے یہ بتائیے، میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ آپ نے جناب عثمان کے لیے یہ تمام کیا جبکہ پہلے دونوں کے لیے تمام نے کیا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ بے شک عثمان حیادار مرد ہے، ان عثمان رجل حی، بے شک عثمان ایک حیادار مرد ہے۔ اگر میں اس حال میں رہتا مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ جو بات لے کر یا جو عرض لے کر عثمان میرے پاس آیا ہے تو حیا کے مارے وہ اپنی عرض میری بارگاہ میں پیش نہ کر سکتا، حیا کے مارے وہ وہاں سے یا لوٹ جاتا یا شرم کے مارے میرے پاس بیٹھ کر اپنی مدعا اور اپنے مقصد کو بیان نہ کرتا۔ اے عائشہ، عثمان میرا وہ صحابی ہے جس سے اللہ کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، اور جس سے رب کے ملائکہ حیا کرتے ہوں، انسان کو بدرجہ اولا چاہیے کہ اس انسان کا حیا کیا جائے، لہٰذا میں نے حیا کیا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، جب عثمان غنی بند کمرے میں نہاتے تھے تو اپنا لباس نہیں اتارا کرتے تھے، سلوار اور قمیض پہن کر نہاتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بند کمرے میں نہاتے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، پھر بھی آپ کپڑے پہن کر نہاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں برہنہ ہوں، خدا مجھے اس حال میں دیکھے۔ یعنی خدا سے حیا کا یہ عالم ہے کہ نہاتے ہوئے بھی اپنے لباس سے کپڑے نہیں اتارتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات اور صفات اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ اتنی دریا دلی اور فیاضی صحابہ کرام میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی جتنی اللہ تعالیٰ نے فیاضی اور سخاوت عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ سرکار کی دو بیٹیاں آپ کے عقد مبارک میں آئیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک کی بیٹی، سرکار نے ان کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ جب سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، صحابہ کرام حضور پاک کے ساتھ جب غزوہ بدر کے لیے نکل رہے تھے، اس وقت سرکار کی یہ لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں۔ سرکار نے فرمایا عثمان تم گھر رہو، تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو، خیال رکھو جتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ شرکائے بدر کو عطا فرمائے گا اتنے ثواب گھر بیٹھے تجھ کو میں محمد عطا فرما دوں گا، اور جتنا مال غنیمت میں سے حصہ شرکائے بدر کو دیا جائے گا اتنا ہی حصہ تم کو دیا جائے گا۔ اور جب وہ شرکائے بدر کے نام کتب سیرت میں پڑھتے ہیں تو نہ صرف حضرت عثمان کا نام شرکائے بدر میں پاتے ہیں بلکہ تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے خود حضرت عثمان کا نام لگایا، ابوبکر عمر، اور تیس جگہ پر حضرت عثمان، اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ
ایک بات تو یہ کہ ہم بدر کے میدان میں لڑے، ہم نے اپنی جان جو وہ گنوائی بھی ہے اور اپنی جان پر ظلم برداشت بھی کیے، اور عثمان گھر آرام سے بیٹھے تھے، آپ ہمارے برابر ان کو حصہ دے رہے ہیں، اور نہ صرف حصہ دے رہے ہیں بلکہ ہم سے اوپر ان کا نام لکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ شریعت نام ہی مزاج مصطفیٰ کا ہے، دین نام ہی مزاج مصطفیٰ کا ہے، مرضی مصطفیٰ کا ہے، جو حضور کہہ دے وہ دین بن جاتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، اللہ نے مجھ کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، عثمان غار بیٹھا ہے لیکن میں نے اس کو شرکائے بدر میں بھی شامل کیا اور شرکائے بدر کے حصے میں بھی اس کو شامل فرما دیا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پر ملال ہو گیا، حضور پاک غزوہ بدر سے پلٹے تو اس وقت تدفین کے مراحل چل رہے تھے، یعنی کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بدر میں آئے، بیٹی بیمار ہے، عثمان گھر ہے، تو آپ کی بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو جنازہ ہو گیا اور تدفین کے مراحل تھے۔ جب سرکار مدینہ میں پلٹے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے قبر کے سرانے بیٹھے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو سرکار نے اپنی بیٹی کی بخشش و مغفرت کی اور عثمان کے لیے صبر کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ آپ کی بیٹی کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پریشان اور مضطرب رہتے تھے۔ صحابہ کرام دیکھتے کہ حضرت عثمان بولنا اب کم کر گئے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، عثمان کیا معاملہ، پہلے کی طرح تم بولتے بھی نہیں ہو، خاموش رہتے ہو اور گھر میں بند رہتے ہو؟ آپ کہتے ہیں کہ میرا سرکار سے ایک سسرالی تعلق بنا تھا، وہ تعلق جو کائنات کی ہر نعمت سے عزیز اور کائنات کی ہر نعمت سے عظیم تھا، کہ میں اللہ کے نبی کا داماد تھا، اللہ کے نبی کی بیٹی میرے گھر میں تھی۔ آج وہ سلسلہ مساہرت، سلسلہ سسرالی جب وہ منقطع ہو گیا، کٹ گیا، اور اس سلسلے کے منقطع ہونے پر میرا دل رنجیدہ ہے۔ جب حضور پاک کو یہ بات پتہ چلی تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری بیوی ام کلثوم کا انتقال ہوتا ہے تو سرکار دو عالم نے اپنے جب وہ جان سار صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہی بات نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عثمان، اگر میری لو کانت لی 40 بناتن، اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یک کے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا، لیکن چونکہ اب میرے پاس اور بیٹی کوئی نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں وہ بھی تیرے نکاح میں عطا فرما دیتا۔ یہ ہے حضور پاک کی نگاہ میں حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ۔ پہلے حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس لیے آپ کو اسلام میں دوہری ہجرت کرنے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ جب غزوہ تبوک ہوتا ہے، غزوہ تبوک جب وہ مدینہ سے کتنا دور ہے، 160 میل کا فاصلہ ہے مدینہ سے خیبر کا، اور خیبر سے 500 میل آگے فاصلہ ہے جب وہ تبوک کا، گویا مدینہ سے 660 میل کا فاصلہ یہ خیبر جب تبوک کا ہے۔ اس کو اسلام میں اور قرآن میں جیش الاسرہ کہا گیا ہے، تنگی والا لشکر اور تنگی والا راستہ۔ گرمی کا موسم ہے، لوگوں کی فصلیں پکی ہوئی ہیں، اور جب وہ اس وقت اللہ کے محبوب نے جب وہ تبوک کے مقام پر جا کر لڑائی کا رومیوں کے ساتھ اعلان فرمایا، صحابہ کرام پریشان تھے۔ سرکار نے کہا کہ ہر صحابی اپنی مقدار کے مطابق مال دے اس جب وہ لشکر کو تیار کرنے کے لیے۔ جب حضور پاک نے منبر پر بیٹھ کر پہلی بار کہا نا کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش کرو، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ ماں پلان ساز و سامان کے میں اس جب وہ لشکر کے لیے پیش کرتا ہوں۔ حضور پاک نے دعائے خیر عطا فرمائی۔ حضرت عثمان بیٹھے، سرکار نے دوبارہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس لشکر کی تیاری کے لیے اپنا مال وقف کرو۔ عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ ماں پلان ساز و سامان کے میں اللہ تعالیٰ کے نام پر دیتا ہوں۔ حضور نے دعائے خیر فرمائی، عثمان بیٹھ گئے۔ پھر سرکار نے تیسری بار اپنے صحابہ کرام کو برانگیختہ کیا، ابھارا اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کے لیے۔ عثمان پھر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ
اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں ماں ساز و سامان اور پلان کے دیتا ہوں۔ 600 اونٹ بن گئے۔ 600 اونٹ کا یہ نذرانہ حضور پاک کے نام کر کے بیٹھے، حضور منبر سے نیچے اترے اور سرکار مسکرا رہے تھے۔ سرکار کہہ رہے تھے آج کے بعد عثمان نے جو بھی کیا اللہ اس سے اس کا سوال نہیں کرے گا۔ یہ 600 اونٹ اللہ کے نام پر دینا عثمان کی بخشش و نجات کا ضامن ہو گیا۔ حضرت مولانا علی قاری نے مرقات میں اس حدیث پاک کے تحت لکھا کہ حضور کی محفل میں تو حضرت عثمان نے 600 اونٹ کی جب وہ ضمانت دی تھی کہ میں 600 اونٹ دوں گا، لیکن بعد میں حضرت عثمان غنی نے اس ہی لشکر کے لیے 950 اونٹ دیے اور 1000 کی جب وہ تکمیل کے لیے 50 گھوڑے ماں ساز سامان دے کر 10,000 اشرفی اس میں جب لشکر کی تیاری کے لیے آپ نے پیش کی تھی۔ اتنا بڑا سخی انسان، اتنا بڑا مالدار انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے حق میں دعائیں فرماتے تھے، یعنی کہ 950 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، 50 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ اور 10,000 اشرفیاں اس غزوہ تبوک کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو پیش فرمائی تھیں۔ اسلام میں جو مار کے ہوئے ہیں، غزوہ بدر ہوا ہے، غزوہ احد ہوا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ غزوہ احد میں جب مدینے سے نکلے تھے احد کی طرف 1000 تھے، لیکن راستے میں عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا اپنے 300 بندے لے کر ہٹ گیا کہ محمد نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے، جبکہ یہ باہر نکلے لہذا ہم نے ساتھ نہیں لڑنا۔ 300 بندے لے کر الگ ہو گیا تو پیچھے 700 رہ گئے۔ غزوہ احد میں 700 بندے تھے۔ حنین میں 15 جب وہ حدیبیہ میں جب وہ 1500 بندے تھے۔ خیبر جب وہ فتح مکہ ہوا، غزوہ فتح مکہ میں 10,000 بندے تھے۔ حنین میں 12,000 بندے تھے۔ اور یہ تبوک کا جو مارکہ ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ ہے۔ یہ وہ یعنی کہ ایک غزوہ ہے جس میں سرکار نے اپنی زندگی کا آخری بار شمولیت کی تھی۔ کتب سیرت بتاتی ہیں تبوک کی اس لڑائی میں 40,000 سے 72,000 تک کی تعداد ملتی ہے جو اہل ایمان کی ہے، اور ان لوگوں کے نان و نفع کا خرچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے اس جانسار صحابی حضرت عثمان غنی نے اپنے ذمے لیا۔ کہا وہاں جا کر تبوک کے مقام پر ان لوگوں کے لیے خوراک کا انتظام بھی یا رسول اللہ میں عثمان ہی کروں گا۔ یہ اعزاز و افتخار اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ جب حضرت بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پر ملال ہوتا ہے تو بار خلافت آپ کے کاندھوں پر ڈالی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کچھ دن کم 12 سال تک مسلمانوں کے امیر رہے، لیکن آپ کے دور میں انتشار بہت زیادہ ہوا، بہت سے لوگوں نے مخالفتیں بھی کی۔ اس کی چاند ایک وجوہات کتب سیرت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ کا تعلق چونکہ خاندان بنو امیہ کے ساتھ تھا، تو آپ جب اپنے اقتدار میں آئے تو آپ کے زیر تسلط 17 حکمران تھے، 17 عمال تھے، 17 گورنر تھے، جن میں سے 3 آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، حضرت امیر معاویہ، عبداللہ بن عامر اور عبداللہ بن ابی سرا۔ یہ 3 وہ بندے ہیں جن کا تعلق آپ کے خاندان سے تھا۔ یہ 3 وہ بندے تھے کہ 3 بندوں کو معزول کر کے ان کو مقرر کیا گیا۔ لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ آپ نے پہلے وہ مال کو تبدیل کر کے اپنے خاندان کے لوگوں کو کیوں جب مقرر کیا۔ بعض لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ آپ جب وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، جبکہ آپ بہت مالدار تھے، اپنے ہی مال سے آپ نے لوگوں کو کہا بھی کہ میں حکومت کے مال سے یا مسلمانوں کے مال سے لوگوں پر پیسہ خرچ نہیں کرتا، بلکہ میں تو اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد خلیفہ بننے سے پہلے بھی اپنے خاندان کے اپنے اعزا و اقارب کو اپنے مال سے نوازتا آیا ہوں، اور اب جب کہ میں مسلمانوں کا امیر ہوں اب بھی میں اپنے ہی مال سے جو اپنے خاندان والوں کو نواز رہا ہوں۔ عبداللہ بن ابی سرا، عبداللہ بن ابی، یہ جو منافق انسان تھا، اس نے آپ کے خلاف جب وہ علم بغاوت بلند کیا تھا، جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے اس کو یہاں سے نکالا، یہ بصرہ گیا، وہاں پر وہ عامل بصرہ، اس کو جب علم ہوا اس بندے کی یعنی کہ پروپیگنڈے کا، تو وہاں سے نکالا گیا۔ عالم تھا، سمجھدار انسان تھا،
جو کمزور لوگ تھے اس کی بات میں جلدی آ جاتے تھے اور اس لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ بصرہ سے نکالا گیا، شام گیا، شام سے نکالا گیا جب وہ پھر یہ دمشق گیا اور وہاں پر بھی اس نے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو خراب کیا، اور اس نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وصی نہ ہو؟ اس لیے کہ علی المرتضیٰ یہ رسول اللہ کے وصی ہیں، اور بکر صدیق نے، عمر فاروق نے جو غاصبانہ حکومت کی ہے، اور اب عثمان اس نے حضرت علی کا حق مارا ہے، لہٰذا ان سے ہم جب وہ سر دست حکومت چھین تو نہیں سکتے، لیکن ان کی امال کو کمزور ضرور کر سکتے ہیں۔ بصرہ، کوفہ اور مصر کے لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ ملایا اور مدینے پر اس نے آ کر بلوا باندھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں آ کر اس نے پروپیگنڈا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عثمان کو اپنے پاس بٹھایا، کہا اے عثمان، ان قریب اللہ تعالیٰ بار خلافت کی قمیض تم کو پہنائے گا، منافقین تم سے قمیض چھیننے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ قمیض اتارو، لیکن عثمان وہ قمیض کبھی نہ اتارنا، یعنی کہ جو حکومت اور جو خلافت اللہ پاک تم کو عطا کرے گا لوگ چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن تم وہ کبھی بھی اپنے آپ سے نہ اتارنا۔ بلوائیوں نے حملہ کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا میں تھے، 3 دن آپ پر پانی بند ہوا، اور آپ کی اس شہادت کو بہت انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بیان نہیں کرنی چاہیے، امام حسین خانواد رسول سے ہیں، خانواد رسول کے چشم و چراغ ہیں، ان کی شہادت کو بیان کرنا چاہیے، لیکن آپ کی شہادت 10 محرم کو ہوتی ہے۔ 10 محرم سے پہلے 18 ذی الحجہ کو بھی ایک ایسی شہادت ہوئی ہے جس شہادت میں شہید پر 40 دن تک پانی بند رہا۔ حضرت امام حسین تو فرات کے کنارے پر تھے، اور فرات کا پانی بھی اپنا نہیں تھا، کوفہ والوں کا تھا، لیکن عثمان غنی وہ انسان ہے جس نے بئر روما اس وقت خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا جب مدینے میں مسلمانوں کے پاس پانی نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضور پاک نے کہا مدینے میں ایک کنواں ہے، وہ یہودی کی ملکیت میں ہے جس کا نام بئر روما ہے، جو بندہ اس کنویں کو خریدے گا میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اپنے مال سے 40,000 دینار میں خریدا تھا، اور وہ خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کر دیا تھا۔ مسجد نبی کی توسیع ہوئی، حضور پاک نے کہا جو بندہ زمین خرید کر مسجد نبی کے لیے دے گا میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی نے مسجد کی توسیع کے لیے جگہ خرید کر مسجد میں ملائی اور حضور پاک سے جنت کی بشارت لی۔ عثمان غنی ہے، اپنے گھر میں معصور ہے، لوگوں نے ننگی تلواریں لے کر آپ کا گھر کا محاصرہ کیا۔ 40 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ حضرت امام حسین کے لخت جگر علی اصغر کے لیے پانی لانے والے عباس جب ان پر حملہ ہوتا ہے، ان کی تو مشکیزیں، ان کی جو مشکیزہ پھٹتا ہے اس کو تو بیان کیا جاتا ہے، لیکن عثمان غنی کے لیے جب عثمان غنی نے یہ کہا ہے کوئی بندہ ایسا جو عثمان کو پانی پلائے اور عثمان اس کو جنت کے پانی کی ضمانت دے، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مشکیزہ اٹھایا، اپنے کنویں سے پانی بھرا اور عثمان غنی کے لیے پانی لے کر آ رہے تھے، لیکن بلوائیوں نے حملہ کیا۔ جیسے عباس کے مشکیزے پر کربلا میں حملہ ہوا تھا اس کے تو تذکرے ہوتے ہیں، لیکن جناب علی المرتضیٰ کے اس مشکیزے کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا جو بلوائیوں نے عثمان غنی تک پانی نہ پہنچنے دیا، اور جناب حضرت عثمان غنی پر آنے والا پانی جس کو اٹھا کر لانے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، ان کو پانی لانے سے محروم کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو جب محاصرہ کیا گیا، وہ مسجد نبوی جس مسجد نبی پر جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر عثمان کے لیے دعائیں مانگی، جنت کی بشارتیں دیں، اپنے دور دماغ ہونے کا اعزاز بخشا، جب وہ خلفائے راشدین میں رکھا، اور صرف خلفائے راشدین میں نہیں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شمار فرمایا، آج اس عثمان کے لیے مسجد نبی کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، عثمان مسجد نبی میں نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، عثمان مسجد نبی کی جب وہ امامت سے محروم کیے جاتے ہیں۔
گھر میں بند کر دیے گئے جاتے ہیں اور آپ پر ظالمانہ حملہ کیا جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زبیر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اپنے بیٹے زبیر کو وہاں پر مقرر کرتے ہیں اور اپنے جلیل القدر صحابہ کرام اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے مامور کرتے ہیں، لیکن بلوائیوں نے پیچھے والے گھر سے گھس کر آپ کے گھر میں نقب لگائی، اندر داخل ہوئے، حملہ کیا۔ عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز آپ ادا کر چکے تھے، 18 ذی الحجہ تھی، جمعے کا دن تھا جب آپ پر حملہ کیا گیا۔ آپ کو ظالمانہ جب شہید کرنے کے لیے تلوار بلند کی گئی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار کے وار کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کی چاروں انگلیاں کٹ کر زمین پر گرتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ جب آپ شہید ہوئے تو آپ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے یہ کلمات آپ کی زبان پر تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب ان کے لیے اللہ پاک کافی ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی ہے کہ جناب عثمان کو شہید کیا گیا، آپ غم و غصے میں اس دروازے پر آتے ہیں جس دروازے پر امام حسن اور امام حسین پہرے دار بن کر کھڑے تھے۔ امام حسن اور حسین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محاصرے میں گھر میں پہرہ داری کرنے کا شرف اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت امام حسن کو حضرت علی نے تھپڑ مارا اور حسین کے جب سینے پر آپ نے زور سے کونسا مارا، کہا تمہارے ہوتے ہوئے عثمان کو شہید کیا گیا، تو آپ کہتے ہیں ابا جان آپ ہم پر غم و غصہ کا اظہار نہ کریں، یہاں سے کوئی بندہ داخل نہیں ہوا، پیچھے سے کوئی بندہ اندر داخل ہوا جس نے حضرت عثمان غنی پر حملہ کیا۔ حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے، شہید ہونے سے ایک رات قبل آپ اپنے بالا خانے پر گئے، آپ نے وہاں سے لوگوں کو مخاطب کیا، کہا لوگوں میرے قتل کے درپے نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبل از وقت شہادت کی خبر سنا دی تھی اور کہا تھا لوگ تم سے قمیض چھینیں گے لیکن قمیض نہ دینا، لیکن میں تم سے کچھ باتیں اتمام حجت کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو بیر روما میں نے خریدا تھا اور بیر روما کے بدلے میں حضور نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو جب اللہ کے رسول نے مسجد نبی کی توسیع کے لیے کہا تھا تو میں نے مسجد نبی کے لیے زمین دی تھی اور حضور نے اس ٹکڑے کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرمائی؟ لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہی معاملہ ہے۔ آپ نے کہا جب جیش الاسرہ تبوک کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی حضور نے کہا تھا جنت کے بدلے میں جو بندہ اس دیو لشکر میں اپنا ایسا ڈالے گا میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تم گواہ ہو میں نے 950 اونٹ دیے تھے، 50 گھوڑے دیے تھے مال و سامان کے ساتھ اور 10,000 اشبیاں دی تھی۔ میں یہ بتا اس لیے نہیں رہا کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں، میں تم کو صرف یاد دلا رہا ہوں اس مال کے بدلے میں اللہ کے رسول نے مجھ کو جنت کی ضمانت دی تھی۔ اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں میرے نکاح میں آئیں، مجھ کو دنیا ذی النورین کہتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی آخر زمان تک کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نبی کی 2 بیٹیاں کسی امتی کے نکاح میں ہو، وید میں کائنات میں اکیلا اس شرف کے ساتھ ہوں کہ نبی آخر زمان کی 2 بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں۔ تم میرے جب وہ قتل کے درپے نہ ہو، لیکن بلوائیوں کے اوپر جب ایک ہی خون سوار تھا، عثمان یا تو حکومت سے معزول ہو جاؤ یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام جو کوار صحابہ کرام تھے انہوں نے آپ کو کہا حضور یہ لوگ آپ کے قتل کے درپے ہیں، ہم آپ کو آپ کے مکان سے بحفظ و امان نکالتے ہیں، آپ مکہ چلے جائیں، آپ شام چلے جائیں، آپ کوفہ چلے جائیں، آپ بصرہ چلے جائیں، یہاں سے نکل جائیں۔ تو آپ نے کہا اے میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا میں اللہ کے رسول کے فرمان کو ٹھکرا نہیں سکتا، اور دوسری بات یہ اگر میں چاہوں تو ان کے خلاف میں اپنی تلوار بلند کر سکتا ہوں، میرے ایک اشارے پر یہ میرے پیارے محبوب کے غلام ان لوگوں کے جب وہ خون کے پرخچے اڑا دیں، لیکن میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اللہ کے رسول کے اس شہر میں خون بہایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ میں وہ پہلا انسان بنوں کہ جس کے جو وہ فتنہ کا سبب بنے، لہذا میں قتل و غارت گاری نہیں کروں گا بلکہ میں صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھوں گا۔ آپ کو شہید کیا گیا، لیکن آپ شہید ہونے سے پہلے اپنے ان لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے لوگوں اگر تم نے مجھے شہید کر دیا، اگر تم نے مجھے مار دیا میری بات یاد رکھنا
پھر قیامت تک تمہارے اندر اتفاق نہیں آئے گا، پھر قیامت تک تم ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاؤ گے، تم قیامت تک میں ایک ساتھ کھڑے ہو کر جہاد نہیں کر پاؤ گے۔ انتشار اور افتراق تمہارے اندر ایسا رکھنا پیدا کرے گا کہ قیامت تک تمہارے اندر گروہ بندیاں اور دھڑے بندیاں بن جائیں گی، مسلمانوں میں افتراق آ جائے گا۔ اور یہی کلمات حضرت علی نے کہے اور یہی کلمات اماں صدیقہ نے کہے شہادت کے بعد کہ اب مسلمانوں میں جو افتراق پیدا ہو گیا ہے، جو رکھنا پیدا ہو گیا ہے، یہ رکھنا اب قیامت تک پور نہیں ہو پائے گا۔ 18 ذی الحج کو سن 35 ہجری میں جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ کو اس شہر میں ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا جس شہر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی تھی، اور آپ کے جنازے پر چند ایک لوگوں نے شرکت کی تھی۔ ان بلوائیوں نے آپ کی میت کو اٹھانے کے لیے بھی اجازت نہ دی۔ بعض کتب میں آتا ہے کہ جمعے دن آپ شہید ہوئے، ہفتے وار دن عشاء کے بعد آپ کو تدفین کی گئی، اور بعض کتب یہ کہتی ہیں کہ 7 دن تک آپ کی میت اس کمرے میں پڑی رہی۔ 7 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت کے ساتھ بلوائیوں سے آپ کی میت کو لے کر جب وہ سپرد خاک کیا تھا، حکیم بن حزام نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا تھا اور آپ کو سپرد خاک جنت البقیع میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں برکتیں نازل فرمائے۔ اسلام کے وہ عظیم سپوت ہیں، اسلام کے وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے اسلام کی اور بانی اسلام کی بہت زیادہ خدمتیں کی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے۔ حضور پاک فرماتے ہیں ان لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے۔ لوگوں جنت میں اللہ تعالیٰ نے عثمان کو میری رفاقت عطا فرمائی ہے، عثمان میرا ساتھی ہوگا۔ اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کہتے تھے اللہم انی رضیت بالعثمان فارض عنہ، یا اللہ میں محمد عثمان سے راضی ہوں، یا تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جس سے خدا راضی ہو، جس سے مصطفیٰ راضی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں برکتیں نازل فرمائے۔ 18 ذی الحج ہی آپ کی یوم شہادت ہے، اور 18 ذی الحج ہی یوم غدیر خم ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کے رسول نے حضرت علی مرتضیٰ کو یہ شرح آفاق کلمات عطا فرمائے تھے کہ میں جب وہ تمام اہل ایمان کا جب وہ مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب 18 ذی الحج کا دن، آج 15 ذی الحج ہے، 3 دن کے بعد 18 ذی الحج آئے گا، تو آپ کے مراقب حوالے سے ہم کچھ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں برکتیں، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ ہی کے فیض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔